کچھ آہیں، کچھ سسکیاں، کچھ آنسو راز ہوتے آپ کے اور رب کے درمیان، انہیں لوگوں کے کندھوں پر بہا کر ضائع نہ کر دینا۔ ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، یہ زمین پر بہنے سے قبل عرش والے کی نگاہ میں آتے ہیں۔ احترام کرنا تربیت ہوتی ہے، کمزوری نہیں۔ معذرت کرنا حسن اخلاق ہوتا ہے، ذلت نہیں۔ جو بیج اپنے چھلکے کو اترنے نہ دے وہ کبھی ایک پھلدار درخت نہیں بن سکتا۔ انسانوں سے غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں، غلطی کا اعتراف کر کے سرخرو ہو جائیں، میرا رب عزتوں سے نوازے گا۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ کڑوا سچ، ہم سب فیس بک کے مومن اور معاشرے کے ابلیس ہیں۔ ہر لائن سیدھی ہے ان نظروں سے جن سے اکثر غلطیاں ہوتی ہیں۔ دوسروں کے بارے میں جلدی فیصلہ نہ کیا کریں۔ جو مال خرچ کیا جاتا ہے اس کا حساب ہوگا۔ واحد مال جس کا حساب نہیں بلکہ انعام ہوگا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جانے والا مال ہے۔ مخلص کی طلب ہو تو پہلے خود خالص ہونا پڑتا ہے۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہے۔ صرف انسان ہے جس کا کوئی نام البدل نہیں ہوتا، اور وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، اور کیوں کر رہا ہے، ان سب سے اب جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ دکھ کی بھٹی سے نکل کر انسان دوسروں کے لیے نرم پڑ جاتا ہے، پھر اس سے نیک اعمال خود بخود اور بخوشی سرزد ہونے لگتے ہیں۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اس پر صابر و شاکر ہی چڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو اب بھی شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا اور ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت گھٹاتی ہیں۔ مانگنے سے بھیک تو مل سکتی ہے مگر اہمیت اور محبت نہیں۔ زندگی بغیر ڈگریوں کے چل سکتی ہے، زندگی ایک ہی کپڑے کو 100 بار پہن کر گزاری جا سکتی ہے۔ زندگی 2 روٹیوں کی بجائے 1 روٹی کھا کر بھی چل سکتی ہے، لیکن زندگی بغیر عزت کے نہیں گزر سکتی۔ اگر آپ کسی کی کمی کی وجہ سے اس سے اچھائی لینا چھوڑ دیتے ہیں تو نقصان آپ کا ہوا، اس کا نہیں۔ غیبت ایک ایسا زہر ہے جو ایک اچھے بھلے آدمی کو ایک ہی منٹ میں کسی کی نظروں میں گرا دیتا ہے۔ گھبراؤ نہیں، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ کا حکم ہر جگہ چلتا ہے۔ وہ جب تمہاری مدد کرے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا، وہ جب تمہیں عزت دینا چاہے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا، وہ جب تمہیں کامیاب کرنا چاہے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا۔ اس رب کو پہچانو جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ کئی لوگ زہر پی کر آتے ہیں پھر بھی بچ جاتے ہیں، اور کئی لوگ بچنے کے لیے ہسپتالوں میں جاتے ہیں پھر بھی مر جاتے ہیں۔ واہ میرے رب تیری عظمت اور شان! مکڑی کو جالا، شہد کی مکھی کو چھتا اور پرندوں کو گھونسلہ بنانا کیا کسی انسان نے سکھایا ہے؟ کیا ان کے اپنے اسکول ہیں جس سے وہ تربیت لیتے ہیں؟ پھر وہ کون ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے، جس نے انسان کو بھی سکھایا اور باقی مخلوق کو بھی سکھایا۔ کسی کو قلم سے سکھایا اور کسی کو اپنی قدرت سے سکھایا۔ سوکھی گٹھلی کو ہرے بھرے درخت میں تبدیل کرنا میرے رب کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے؟ بے شک اس کی شان بھی اعلیٰ ہے اور حکمت بھی کمال۔ تمہیں آخرت میں کامیاب ہونے کا صرف ایک موقع ملا ہے، صرف ایک زندگی ملی ہے، اسے ضائع مت کر دینا۔ اگر خوش ہو تو آہستہ سے ہنسا کرو تاکہ غم نہ جاگ جائے، اور اگر غمگین ہو تو آہستہ سے رویا کرو تاکہ آنے والی خوشی نا امیدی میں نہ بدل جائے۔ کچھ تصویروں میں وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی، وقت وقت کی بات ہے، اپنے والدین کی قدر کریں۔ جدید دور کے لوگ اپنے موبائل میں ہی قید ہیں، ماحول کی خوبصورتی اور دیگر ذمہ داریوں سے غافل ہیں، اسی لیے تو اس کا نام سیل فون رکھا گیا ہے۔ 2 میٹھے بول انسان تو کیا حیوان کو بھی زندگی بھر کے لیے اپنا بنا سکتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد کچھ ایسے بھی انسان بستے ہیں جنہیں یہ گمان ہے کہ
سیارہ زمین کی سب سے عقل مند ترین مخلوق بس وہی ہے۔ ہر شخص با اصول، ہر شخص با ضمیر، صرف اپنی ذات تک، ذاتی مفاد تک۔ جیسا سوچو گے ویسا بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہے۔ آپ کی اچھی سوچ ہی آپ کے شاندار مستقبل کی ضمانت ہے۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کرے، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ بعض اوقات منظر غلط نہیں ہوتا، عین ممکن ہے ہمارا انداز نظر ہی غلط ہو۔ انداز نظر بدلیں، منظر بدل جائے گا۔ سنا ہے کوئی کسی کا نہیں ہوگا محشر میں، مگر یہ سلسلہ ابھی سے عروج پہ کیوں ہے؟ کچھ لوگ عاجزی کے لباس میں دلوں کے یزید ہوتے ہیں۔ دوسروں کی زندگی میں آگ لگانے سے بہتر ہے اپنی زندگی پر توجہ دیں۔ کچھ لوگ وائرس کی طرح ہوتے ہیں، زندگی میں آ جائیں تو سکون کی فائل اڑ جاتی ہے۔ ہر بات کو سنتے ہی یقین مت کیا کرو، کیونکہ جھوٹ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی ہیں۔ اس کو بے وقوف بنا لیا، اس سے جھوٹ بول لیا، اسے دھوکہ دے دیا۔ لیکن یاد رکھیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا، فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہے، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا حماقت کی پہلی سیڑھی ہے۔ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں، بات کا سچا ہونا ضروری ہے۔ جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ جتنی آپ کی چادر ہے اس سے بھی کچھ کم پاؤں پھیلائیں۔ یقین کیجئے ہمیشہ سکھی رہیں گے۔ ظالم کو اللہ مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن کیا تم نے سنا نہیں، اس کی پکڑ بہت شدید ہے۔ کبھی کبھی رشتوں میں لحاظ رکھتے ہوئے ہم بہت سارا زہر اپنے اندر اتار لیتے ہیں۔ ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں، مگر قدر پھر بھی نہیں ہوتی۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہو؟ لہذا خود کو اتنا مضبوط کر لو کہ اپنا غم خود اٹھا سکو۔ مایوس مت ہوں، کیونکہ زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کے ہاں ذخیرہ رہتی ہے اور بہت بہترین وقت پر قبول ہوتی ہے۔ اعتماد ایک چھوٹا سا لفظ ہے جسے پڑھنے میں 1 سیکنڈ، سوچنے میں منٹ اور سمجھنے میں دن، مگر ثابت کرنے میں ساری زندگی لگتی ہے۔ انسان جو زہر دوسروں کو دیتا ہے اسے چکھے بغیر نہیں مرتا۔ احتیاط کیجیے۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے سے کام لیجیے، دوربین سے نہیں۔ غلط کو غلط نہ سمجھ پانا جہالت کی نشانی ہے، اور غلط کو غلط نہ کہنا غلامی کی نشانی ہے۔ جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے، دوسرا بند ہوتا ہے تو تیسرا، اور جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ کے فضل کا دروازہ کھلتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ منافقت کفر کا وہ دوگلا پن ہے جس میں انسان سوچتا تو دوسرے کا برا ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنے ساتھ برا کر رہا ہوتا ہے۔ تجھے تیری اوقات کا اس دن پتہ چلے گا اے انسان، جب لوگ تجھ پر مٹی ڈال کر ہاتھ بھی تجھ پہ جھاڑیں گے۔ کچھ کو فوراً دے دیتا ہے اور کچھ کی آواز کو شاید بار بار سننا چاہتا ہے۔ وہ کتنے ہی خوش نصیب ہے جن کی آواز کو وہ سننا چاہتا ہے۔ تم ایمان تو رکھو اللہ پر، وہ بہتر لے کر بہترین دیتا ہے۔ جنہیں یقین ہو مقدر لکھنے والے پر، وہ انجام سے گھبرایا نہیں کرتے۔ حسد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں خدا کی ذات دیتی ہے۔ حسد ایک زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے اور توقع دوسرے کے مرنے کی کرتا ہے۔ دوسروں کی عزت اچھالنے والوں کی ایک دن اپنی عزت بھی اچھل ہی جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں
کہ آپ اس اچھل کود سے دور رہیں۔ لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت والے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ آدھا سننے والے لوگ پورا مطلب نکالنے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ ٹوٹی قلم اور دوسروں سے جلن ہمیں اپنی قسمت لکھنے نہیں دیتی۔ زندگی میں ایسے لوگ شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کے ساتھ رہے، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ خوبصورت بات اللہ سے مانگو، بے حساب مانگو اور بلا جھجک مانگو، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو واپسی کا تقاضا نہیں کرتی۔ جو کچھ نہیں کر سکتے حسد کرتے ہیں۔ حاسد کا گناہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا۔ وہ سب جانتا ہے کس کو کب اور کیا دینا ہے۔ زندگی میں ہر جگہ پھول بکھیرتے جاؤ، ایک جگہ اپنے لیے باغ لگا ہوا پاؤ گے۔ زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، مکھن لگانے والوں کے ہاتھوں میں ہمیشہ چاقو ہوتا ہے۔ آج کل ہم آدھے رشتے اس لیے نبھاتے ہیں کہ کام پڑ سکتا ہے۔ برتن اور ظرف اگر چھوٹا ہو تو زیادہ چیز نہیں سنبھال سکتا، پھر چاہے وہ رزق ہو یا عزت۔ سانپ صرف تب ڈستے ہیں جب وہ خطرہ محسوس کرے، جبکہ انسان وہ مخلوق ہے جو کسی بھی کیفیت میں ہو زہر اگلنے سے باز نہیں آتا۔ کسی بڑے آدمی کے ساتھ اپنا تعلق ظاہر کرنے کی غرض سے اس کے ساتھ تصویر بنا کر بھولے نہ سمانا بھی ذہنی غلامی کی ایک قسم ہے، جو آج کل بہت عام ہے۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ بے وقوف سے بحث کرنا دراصل یہ ظاہر کرتا ہے کہ بے وقوف ایک نہیں بلکہ دو ہیں۔ تعلیم انسان کو انگوٹھے سے دستخط تک لے آئی اور ٹیکنالوجی انسان کو دستخط سے انگوٹھے تک لے آئی۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے، بلکہ کسی ہسپتال جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیں جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں۔ اچھی باتوں کا اثر آج کل اس لیے بھی نہیں ہوتا کیونکہ لکھنے والے اور پڑھنے والے اور سمجھتے ہیں یہ دوسروں کے لیے ہے، مگر تم جانتے ہی کب ہو کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ جانتے ہوتے تو کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیتے۔ لوگ میری باتوں کے ہزار مطلب نکال لیتے ہیں، لیکن میرا اللہ میری نیت جانتا ہے۔ مجھے اللہ کی مرضی کے مطابق جینا ہے، بندوں کی مرضی کے مطابق نہیں۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا عیبدار ہونے کی دلیل اور کم عقلی کی علامت ہے۔ غریبوں کی ہائے اور فارغ لوگوں کی رائے کبھی نہیں لینے چاہیے۔ کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھی، شاید وہی آپ کی مغفرت کا وسیلہ بن جائے۔ کچھ تعلقات چھینک کی طرح ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہی شکر الحمدللہ کہنے کا دل کرتا ہے۔ سانپ کو ساری عمر شہد چٹائیں تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح کچھ لوگوں پر چاہے کتنا ہی خلوص لٹائیں، وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ فطرت نہیں بدلتی۔ زندگی اس آذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور اس نماز پر ختم ہوتی ہے جس کی آذان نہیں ہوتی۔ پہلے ہم اتنے بے وقوف تھے کہ ہمیں لگتا تھا قسمیں کھانے کے بعد لوگ جھوٹ نہیں بولتے۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ اب سیکھنا چاہیں تو اب کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ حیرت ہے کہ لوگ ہماری اچھائی کے بارے میں پوری تصدیق کرتے ہیں اور برائی پر بلا تصدیق اور بنا سوچے سمجھے ہی یقین کر لیتے ہیں۔ اپنی زندگی کو اس درخت کی طرح بناؤ
جو تنہا کھڑے ہو کر سورج کی تپش برداشت کرتا ہے لیکن اپنے دامن میں آنے والے کو سکون بخشتا ہے۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ایک چیونٹی کو بھی بے جان نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ درخت اگر ہمیں وائی فائی سگنل دیتے تو ہر گھر کے سامنے ہوتے، مگر درخت ہمیں زندگی دیتے ہیں جس کا ہمیں شعور نہیں۔ دعاؤں کے دائرے سے باہر نہ نکلا کرے۔ اگر اپنے لیے دعا نہیں کر رہے اور آپ پر بڑی مہربانیاں ہیں تو دوسروں کے لیے دعا کرتے رہا کرے۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ بندہ اکیلا راہ لے، جو اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جوڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کے دل اب صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ 3 چیزیں انتہائی مشکل ہیں: راز کو راز رکھنا، بے عزتی کو بھول جانا اور فرصت کو صحیح استعمال کرنا۔ وقت ایسا ہے کہ تمام اچھی باتیں فون کی گیلری اور سٹیٹس پر تو موجود ہیں، مگر انسان کے عمل اور کردار میں نہیں۔ ہمیشہ خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہو جاتی، بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ پیاس اگر شدت بھی پکڑ لے تو بھی زہر ملا پانی نہیں پیا جا سکتا۔ زندگی گزارنے کے لیے برداشت کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو اپنا لو یا اپنی ذات کا حصہ بنا لو۔ زہر خوبصورت سی پیکنگ میں بھی دیا جائے تو زہر ہی ہے، جن کا سیدھے منہ توڑ دینا چاہیے۔ ان سے بھی تمیز سے بات کرنا تربیت کہلاتی ہے۔ جس طرح چھوٹے چھوٹے سوراخ بند کمرے میں سورج طلوع ہونے کا پتہ دیتے ہیں، اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کا کردار نمایاں کرتی ہیں۔ ہم جو کرتے ہیں وہ کبھی ہمیں غلط نہیں لگتا، ہمیں صرف وہ غلط لگتا ہے جو دوسرے کرتے ہیں۔ سبھی انسان احمق ہوتے ہیں۔ اگر تم واقعی کسی احمق کی صورت نہیں دیکھنا چاہتے تو خود کو اپنے کمرے میں مقفل کر لو اور آئینہ کو توڑ کر پھینک دو۔ کسی شے کو چھوٹا سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے، ورنہ اگر اسے عزت سے دیکھا جائے تو وہی شے اپنے اندر ایک جہان رکھتی ہے۔ وہ آنسو بہت قیمتی ہے جو خدا کے حضور گناہوں کی معافی کے لیے بہے۔ جہاں ہر بات پر دینی پڑی وضاحتیں بہتر ہے، وہاں کوئی بات ہی نہ ہو۔ گھڑی کی سوئی اوقات بتاتی ہے اور انسان بھی ایک گھڑی ہے، زبان اس کی سوئی ہے جو بندے کی اوقات بتاتی ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ تو گزارا ہو سکتا ہے جن کی طبیعت خراب ہو، مگر ان کے ساتھ نہیں جن کی تربیت خراب ہو۔ ہر وقت طنزیہ لہجہ رکھنے والا اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے۔ اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور نہیں لی جا سکتی۔ کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت، خاندان اور آپ کے مزاج کا پتہ دیتے ہیں۔ بے لگام الفاظ بے لگام جانور کی مانند ہوتے ہیں۔ وہ تعلق بھی عارضی نکلا، عمر بیتی جس کو نبھانے میں۔ کچھ لوگوں سے تعلق بڑھا کے ان کی حقیقت کھلنے کے بعد انسان سوچتا ہے فاصلے کتنے اچھے تھے، کتنی عزت تھی۔ فرض ہوتے ہیں آنسوؤں کے سجدے بلند جب آزمائش کی آذان ہوتی ہے۔ بڑا مشکل ہے ضبط کا وضو سنبھالنا، بڑی لمبی یہ صبر کی نماز ہوتی ہے۔ کچھ انسان بچھو طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، اب چاہے ان سے جتنی مرضی نیکی کر لیں، آخر پر وہ ڈنگ ہی ماریں گے۔ کون، کب، کس کا اور کتنا اپنا ہے، یہ صرف وقت بتاتا ہے۔ کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات ضرور جان لیا کرو۔ اب جس کے ساتھ جتنا مخلص ہوں گے وہ آپ کو اتنا ہی زوردار تھپڑ مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی۔
کہاں سے لاؤں اپنے جیسا، یہاں تو سب فرشتے ہیں۔ یوں غلط تو نہیں چہروں کا تصور بھی، مگر لوگ ویسے بھی نہیں جیسے نظر آتے ہیں۔ الفاظ کی تلخیاں میری وضاحتوں کے قابل نہیں، میرے سکوت کا تھپڑ کافی ہے ہر گستاخ لہجے کے لیے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کرنا۔ تعلق باقی نہ رہے مگر احترام باقی رہنا چاہیے، یہ انسان کے معیاری اور خاندانی ہونے کی دلیل اور کسوٹی ہے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ اگر کوئی اب کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھے ان کی چالاکیاں سمجھ نہیں آتی، پر میں خاموشی سے ان کو اپنی نظروں سے گرتا ہوا دیکھتا رہتا ہوں۔ لمبی دوستی کے لیے 2 باتوں پر عمل کرنا۔ پہلی، اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرنا۔ دوسری، اپنے دوست کی غصے میں کی ہوئی بات کبھی دل پر نہ لینا۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ ہمارے بیمار معاشرے کا المیہ یہ بھی ہے کہ یہاں سب کو اپنی دنیا اور دوسروں کی آخرت کی فکر رہتی ہے۔ خون کے رشتوں میں بھی ایسے حرامی لوگ دیکھے ہیں جو اپنوں سے جلن، حسد، منافقت کرتے ہیں، جبکہ غیروں کی غلامی اور دلالی کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ عظیم انسان اپنے مرتبوں کی وجہ سے نہیں پہچانے جاتے، ان کا کردار انہیں عظیم بناتا ہے۔ ہر انسان کی 2 کہانیاں ہوتی ہیں، ایک وہ جو سب کو سناتا ہے، دوسری وہ جو سب سے چھپاتا ہے۔ اگر آپ اچھی اور میٹھی گفتگو نہیں جانتے تو چپ رہنا جانیے، کیونکہ چپ رہنا بھی اتنا ہی بڑا کام ہے جتنا کہ بولنا۔ لوگ ہمارے اندر ہمارا دکھ تلاش نہیں کرتے، ان کو اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ ہوا۔ حاسدوں کی نظر سے بچا کرو، یقین کرو یہ ہنستا کھیلتا انسان بھی کھا جاتے ہیں۔ عروج میں اگر نظریں نیچی اور لہجہ نرم ہو تو زوال میں تکلیف کم ہوتی ہے۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جس میں داخل ہونے پر پرانا انسان باہر چھوڑنا پڑتا ہے۔ دنیا کی سب سے قدیم اور مقبول شاہراہ صراطی مستقیم ہے۔ یہ تنگ ہے، مشکل ہے، لیکن اس پر چلنے والوں کی منزل یقینی ہے۔ جہاں قدر نہ ہو وہاں خود کو خود ہی دور کر لو، کیونکہ کچھ ناقدرے اور ناشکرے لوگ جو کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے، ان کو ہیرا بھی کانچ نظر آتا ہے۔ قبرستان میں ہم دیکھ بھال کر قدم اٹھاتے ہیں تاکہ کسی قبر پہ پاؤں نہ پڑ جائے، لیکن زندگی میں نہ جانے کتنے زندہ انسانوں اور ان کے جذبوں کو پاؤں تلے روند دیتے ہیں، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ خاموش رہیں، امیدیں نہ لگائیں، ورنہ خدشات بڑھ جائیں گے۔ بے سکونی رگوں میں اذیت بن کر ناچے گی۔ کبھی کسی کو اپنے جینے کی وجہ نہ بنائیں، وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے۔ رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ ہماری اس دنیا میں کچھ لوگ راستے میں رکھی شمع کی مانند ہوتے ہیں، جو کہ اپنا اب جلا کر دوسروں کے لیے روشنی مہیا کرتے ہیں۔ قدر کیجیے ایسے انسانوں کی، اس لیے کہ یہی وہ مخلص لوگ ہیں جن کے دم سے اندھیرے چھپتے ہیں اور اجالے پھیلتے ہیں۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے۔ آپ کے الفاظ ہی آپ کا عکس ہوتے ہیں، اور بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ کچھ راستوں کی حقیقت اللہ ہمیں اس لیے دکھاتا ہے تاکہ ہم نقصان سے پہلے واپس موڑ سکیں۔ مسئلوں کا حل اللہ سے بات کرنے میں بھی چھپا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی مشکلیں اللہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کے لیے بھی دی جاتی ہے۔ افسوس ہم لوگ جس کو غریب سمجھ کر شادی میں نہیں بلاتے، وہ میت میں سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ جب تم پر مٹی ڈال کر تمہارا منہ اور بدن زمین کے 1.5 فٹ نیچے دفن کر دیا جائے گا تو تمہارے پاس اپنے ایمان کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا جو تمہیں بچا سکے۔ جب لگے مشکل تمہاری طاقت سے بڑی ہے
خود کو یاد دلانا تم دنیا کے سب سے مضبوط انسان کے امتی ہو۔ جس دن تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ دل سے بڑی کوئی قبر نہیں جہاں ہر روز ایک نیا احساس دفن ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ انسان زندگی میں میسر ہر شے کی کمی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہے، مگر دینے والا اگر محبت عزت میں ذرا سی بھی کمی کر دے تو وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ بری نیت کے ساتھ بظاہر کیے جانے والے اچھے عمل کو بھی پھل نہیں لگتا ہے، لیکن اچھی نیت کے ساتھ کیے گئے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھاگ لگ جاتے ہیں۔ یہ ہماری کھوٹی کھری نیت ہی تو ہوتی ہے جو انجام بد اور انجام خیر کا باعث بنتی ہے۔ بے شک موت خوفناک ہے، لیکن جب اللہ تعالی راضی ہو تو موت سے خوبصورت کوئی چیز نہیں۔ ہم غلطیاں انجانے میں کریں یا از خود، ان کی سزا ہم کو برابر ملتی ہے۔ اس درد سے ہمیں بھی واقف ہونا پڑتا ہے جو ہم دوسروں کو دیتے ہیں۔ اللہ معاف کرتا ہے، ہم انسان معاف نہیں کرتے۔ یہ سارے گڑھ ہے جس میں ہم گرے ہوئے ہیں، یہ اللہ نے نہیں کھودے، ہمارے کھودے ہوئے ہیں۔ اللہ تو عیبوں پر پردہ ڈالنے والا بخشنے والا ہے۔ اس کی سب سے بڑی صفت ہی بندے سے اس کی محبت ہے۔ ہم چاہتے ہیں جو برا کرے جو برا ہو اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہو، بس ایک سی خواہش کی وجہ سے ہم اس برے انسان سے بھی زیادہ برے بن جاتے ہیں۔ اس کو معاف کر کے معاملہ اللہ پاک پہ چھوڑیں، یہی سزا اس کے لیے کافی ہے۔ ہماری کتنی ہی خواہشات میں ہماری ہلاکت کا سامان ہوتا ہے، اس لیے قدرت انہیں پورا نہیں کرتی اور ہم سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ سادگی ایمان کی علامت ہے، حیا اور کم بولنا ایمان کی شاخیں ہیں۔ المیہ یہ نہیں کہ آج کے نوجوان بگڑ رہے ہیں، المیہ تو یہ ہے کہ کل کے بچوں کو بگڑے ہوئے والدین ملیں گے۔ ہر آنے والا دن چیزوں کو درست کرنے کا دوسرا موقع ہوتا ہے۔ اب وہ نہیں جو لوگ آپ کو سمجھتے ہیں، اب وہ ہیں جو صرف اللہ آپ کو جانتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی میٹھے کریلے دیکھے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں بغض اور زہر بھرا ہوتا ہے، مگر بول ہمیشہ میٹھا بولتے ہیں۔ اللہ پاک ان میٹھے کریلوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ آج کل تمام اچھی باتیں، ہمدردیاں، سچی محبتیں اور انسانیت سوشل میڈیا پر تو موجود ہیں، لیکن انسان کے کردار میں نہیں۔ دنیا میں اخروٹ کے لاکھوں درخت گلہریوں کی وجہ سے اگتے ہیں۔ وہ اس طرح کے گلہریاں درخت سے اخروٹ توڑ کے زمین میں دباتی ہیں اور پھر بھول جاتی ہیں کہ کہاں دبایا تھا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہاں سے اخروٹ کا ایک درخت اگتا ہے جس سے خود گلہریوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح کسی کے ساتھ نیکی کر کے بھول جانا چاہیے، نتیجہ خود بخود ظاہر ہو جائے گا۔ کچھ لوگ فرشتوں جیسے ہوتے ہیں، محلے میں کون کیا کر رہا ہے سب کا حساب رکھتے ہیں۔ شجرہ دیکھ کر نہیں بلکہ کردار کی بنا پر تعلق بنائیں، کیونکہ رنگ و نسل دیکھ کر جانور پالا جاتا ہے اور انسان کی پہچان فقط کردار ہے۔ دنیا بھی عجیب جگہ ہے، یہاں 100 کلو اناج کی بوری جو اٹھا سکتا ہے وہ خرید نہیں سکتا، اور جو خرید سکتا ہے وہ اٹھا نہیں سکتا۔ خود میں قابلیت پیدا کریں، دوسروں میں نقص نکال کر خود کو قابل ثابت مت کریں۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی ہوتے ہیں، اپنے اور سب کے لیے سکون و عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں پہ محنت کیجیے کہ ان کو ایسا ہی قیمتی اور پرسکون بنائیں۔ انسان جب برائی کرتا ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، بس اوپر دیکھنا بھول جاتا ہے۔
اعتبار کیجئے تو صرف اندھوں کا، جنہوں نے رنگ برنگی دنیا نہیں دیکھی۔ سخت تنقید انسان کا سارا جوش ختم کر دیتی ہے، جبکہ ذرا سی تعریف اور حوصلہ افزائی بہترین نتائج پیدا کرتی ہے۔ سمجھداری کی باتیں دو طرح کے لوگ کرتے ہیں، ایک زیادہ عمر والے، دوسرا جنہوں نے کم عمری میں زیادہ مشکلات دیکھی ہوں۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ خدا کی جنت چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی زندگی جہنم بنانا چھوڑ دو، یہی دین کا خلاصہ ہے۔ اگر زیادہ دیر کسی کے سائے میں رہیں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ کوشش کیجئے کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں تاکہ کوئی آپ کی یہ حالت نہ کر سکے۔ انصاف کرو ورنہ یاد رکھنا، حضرت صالح کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے، مگر غرق پوری قوم ہو گئی کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما رکھو، کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ مطلبی رشتے کوئلے کی مانند ہوتے ہیں، جب کوئلہ گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلا دیتا ہے اور ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھ کالا کر دیتا ہے۔ کبھی کسی کے عیب کا مذاق مت بناؤ، کیونکہ اللہ نے جس نعمت سے اسے محروم رکھا ہے وہی تم سے بھی چھین سکتا ہے۔ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ خوبصورت مقامات دیکھنے کا شوق ہے تو کثرت سے نیک اعمال کیجیے۔ جنت بہت ہی خوبصورت ہے۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ جس کی کامیابی کو لوگ روک نہیں پاتے، اس کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ۔ کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں، بلکہ اللہ کا تم پہ کرم ہے۔ مکڑی کا جال اگر یکجا ہو جائے تو ایک شیر کو بھی جکڑ سکتا ہے۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے، جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ کامیابی صرف جھکنے سے ہی نہیں ملتی، کبھی کبھی آپ کو سر اٹھانا پڑتا ہے اپنے حق کے لیے۔ منزل تو ملے گی بھٹک کر ہی سہی، گمراہ تو وہ ہیں جو گھر سے نکلے ہی نہیں۔ اوپر اٹھنے میں وقت تو لگتا ہے، پھر چاہے سورج ہی کیوں نہ ہو دھیرے دھیرے طلوع ہوتا ہے۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو اور جس کا عمل آخرت کی یاد دلائے۔ انسان کو انسان دھوکہ نہیں دیتا، بلکہ انسان کو اس کے توقعات دھوکہ دے جاتے ہیں جو وہ دوسروں سے وابستہ کر لیتا ہے۔ اگر انسان تسلیم کر لے کہ اس کی زندگی کے ساتھ ہونے والے واقعات اور زندگی کا انجام خالق کے حکم سے ہے تو یہ پریشانی ختم ہو سکتی ہے۔ کسی مشکل میں کسی بزدل سے کوئی مشورہ مت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا، یہی بتانے رمضان آتا ہے۔ قیامت کے دن زبان پر مہر لگا کر انگلیوں کو جب بولنے کا موقع ملے گا تو بہت سارے لوگ خالق کے سامنے عزت و وقار گنوا بیٹھیں گے۔ لہذا اس مختصر سی زندگی میں جتنا ممکن ہو محتاط رہنے کی کوشش کرے۔ حسد والی آوازیں ہمیشہ گرم ترین لہجوں میں رہتی ہیں۔ سب لوگوں کو خوش رکھنا ترازو میں زندہ مینڈکوں کو تولنے جیسا ہے، ایک کو بٹھاؤ تو دوسرا پھدک پڑتا ہے۔
کڑوی زبان والے کا شہد بھی نہیں بکتا، میٹھی زبان والے کی مرچیں بھی بک جاتی ہیں۔ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے۔ بات تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جائے اور لوگوں کو استعمال کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ باشعور انسان وہ ہے جو اپنے آج کو گزرے ہوئے کل سے بہتر بنائے۔ باتیں اگر بول دی جائیں تو رشتے مر جاتے ہیں، اور اگر دل میں رکھ لی جائیں تو انسان مر جاتا ہے۔ دوسروں کو کچلتے وقت یہ مت بھولو کہ ایک ایسی قوت بھی ہے جو تمہیں بھی کچل سکتی ہے۔ برے اعمال دیمک کی طرح ہے، ان کے ذریعے باہر سے تو کچھ نہیں بدلتا مگر اندر سے سب مٹی ہو جاتا ہے۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ جب اپنے پرندے کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا۔ سب سے بڑی سلطنت اپنے نفس کا حکمران ہونا ہے۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے لفظوں کے۔ لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ بس وہی کامیاب رہے۔ اگر آپ تھوڑے کامیاب ہو جائے تو وہ آپ کو اپنی کاٹ کھانے والی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ خالص خوراک اور مخلص لوگ اس قدر ناپید ہوتے ہیں کہ اگر غلطی سے مل بھی جائیں تو ہمارا ہاضمہ انہیں قبول نہیں کرتا۔ جب اپنوں میں غدار، مکار، منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کرنا۔ اے انسان تو اتنا عقلمند نہیں کہ اللہ کے ارادے کو سمجھ سکے۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں نہیں ہوتی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ آپ اس انسان کو کبھی نہیں بدل سکتے جس کو اپنا برتاؤ غلط ہی نہیں لگتا۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر مجھے میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ امانت صرف رقم چیز کی نہیں ہوتی، بلکہ اگر کوئی اپنے احساسات اور جذبات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہ کرے۔ دیر سے بنوں لیکن کچھ ضرور بنوں، کیونکہ لوگ وقت کے ساتھ خیریت کے بجائے حیثیت پوچھنے لگتے ہیں۔ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ آپ کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ کبھی بھی زندگی میں تھک جاؤ تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا۔ لوگ ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹ تک اٹھا کر لے جاتے ہیں، گھر کے اندر جی بھر کے رو لینا، لیکن دروازہ ہمیشہ ہنس کر ہی کھولنا، کیونکہ لوگوں کو جب پتا چلے گا کہ آپ ٹوٹ چکے ہیں تو لوگ آپ کو لوٹ لیں گے۔ یہ احساس پیدا کیے میرے اندر کمی ہے۔ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، نہ سکھانے والے اور نہ سیکھنے والے۔ اچھا وہی ہوتا ہے جو اپنی خامیوں کو بہتر کرنے لگے۔ اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع کر لو کہ لوگ خود تم سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ زندگی میں اگر کامیاب ہونا ہے تو یہ لوگ کیا کہیں گے اپنی زندگی سے نکال دو، اور اس کی جگہ میرا رب کیا کہے گا اپنی سوچ میں شامل کر لیں۔ جو شخص جتنا مطمئن رہتا ہے وہ شخص اتنا ہی زیادہ دولت مند ہوتا ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ انسان اپنی منفی سوچ سے ایسے ہی ناکارہ ہوتا ہے جیسے لوہا اپنی طاقت کے باوجود اپنے ہی زنگ سے ختم ہو جاتا ہے۔ مثبت سوچیں اس جذبے میں اتنی طاقت ہے کہ یہ آہستہ سہی لیکن حالات بدل دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے نیکی کا زمانہ نہیں رہا،
وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں۔ جو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہوتا ہے۔ آپ کا رسپانس آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ منفی لوگوں اور چیزوں کے متعلق رسپانس دینا جتنا کم کرتے جائیں گے آپ اتنا ہی پرسکون محسوس کریں گے۔ اپنی اہمیت جاننے کے باوجود کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کرو اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہو۔ آج کا نافرمان بیٹا کل کا پریشان باپ ہوگا۔ یہی قانون فطرت ہے۔ اچھی کتاب کا مطالعہ کرنا فکروں، پریشانیوں اور غیر ضروری خدشات کو پیدا نہیں ہونے دیتا۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں۔ ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ زحمت نہیں رحمت تھی۔ یہ تو ظرف کی بات ہے۔ کوئی سہ گیا کوئی کہہ گیا۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ نہ کرو۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ سیکھنے کے بے شمار ذرائع ہیں، مگر پھر بھی کہا جاتا ہے کہ زمانہ بڑا استاد ہے۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی وہ ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ کوئی بڑا کام صرف وہ شخص کرتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا کام کرنے پر راضی کر لے۔ اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کردار میں سادگی آ جاتی ہے۔ لوگ چائے کی تھیلیوں کی طرح ہوتے ہیں جنہیں کھولتے ہوئے پانی میں ڈالے بغیر پتہ نہیں چلتا کہ ان کا اصل رنگ کیا ہے۔ جنازہ رہبری کرتا ہے پیچھے چلنے والوں کی، انہیں وہ راستہ دکھاتا ہے جو وہ بھول بیٹھے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسرے سے سرزد ہونے والے گناہ کا ذکر کبھی نہ کرو، کیونکہ اپنی نیکی کو چھپانا تمہاری سوچ کا امتحان ہے اور دوسرے کے گناہ کو چھپانا تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ اب خود ہی اپنے لیے بہترین دلاسا ہے، بہترین دوست، بہترین دنیا اور مشکل وقت میں بہترین تھپکی جو آپ کو کبھی ہارنے نہیں دیتی۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، وقت خود آپ کی گواہی دے گا۔ زندگی میں سب لوگ دوست یا رشتہ دار بن کر ہی نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا راہ ہدایت پر چل پڑیں۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ مذاق کا سہارا لے کر دل کی بات کہہ دیتے ہیں۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی سادہ اور مختصر ہونی چاہیے، ورنہ قیامت کے دن حساب میں بڑی پریشانی ہوگی۔ جنت وہ واحد شاندار جگہ ہے جہاں جانا تو سب چاہتے ہیں مگر جلدی کسی کو نہیں۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو نہیں میرا رب راستے بنائے گا۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا، نہ آپ کی نیکی اور نہ دوسروں کی زیادتی۔ دلوں میں رہنا سیکھیے، گھروں میں تو سبھی رہتے ہیں، ہر کسی کی اپنی اپنی قیامت ہوتی ہے۔ جب گھاس کے تنکے پر بارش کی بوند گرتی ہے تو تنکے پر بیٹھی چیونٹی یہی سمجھتی ہوگی کہ کائنات فنا ہونے لگی ہے، وہ ایک بوند اس چیونٹی کی قیامت ہوتی ہے۔ نماز کامیابی کا راستہ ہے، موبائل وائبریشن پر بھی لگا ہو تو آواز آ جاتی ہے،
لیکن اذان کی آواز اسپیکر کے باوجود سنائی نہیں دیتی۔ راستے پر کنکر ہی کنکر ہوں تو بھی ایک اچھا جوتا پہن کر اس پر چلا جا سکتا ہے، لیکن اچھے جوتے کے اندر ایک بھی کنکر ہو تو ایک اچھی سڑک پر بھی چلنا مشکل ہے۔ باہر کے چیلنج سے نہیں، ہم اپنے اندر کی کمزوریوں سے ہارتے ہیں۔ اگر زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں۔ اپنے رب کی شکر گزاری کرتے رہے، فقط وہی مشکل کشا ہے۔ مینڈک کو چاہے سونے سے بنی ہوئی ایک کرسی پر ہی کیوں نہ بٹھا دیں، اس نے چھلانگ لگا کر واپس دلدل کی طرف ہی دوڑ لگانی ہوتی ہے۔ بس اسی طرح کچھ انسان ہوتے ہیں، ان کی جتنی عزت افزائی کر لیں، انہوں نے اپنے سلوک، اپنے اخلاق اور اپنے برتاؤ سے اپنے آپ کو ذلیل ثابت کر کے ہی رہنا ہوتا ہے۔ میں جیسے جیسے لوگوں سے ملتا گیا، میرا ایمان پکا ہوتا چلا گیا کہ اخلاق بھی رزق ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ تاریخ کے حساس انسانوں نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ اداس رہ کر گزارا ہے۔ زندگی میں خوش رہنے کے لیے بہت زیادہ ہمت نہیں بلکہ بہت بے حسی چاہیے۔ ایک ہی جملہ انسان کی تربیت کے لیے کافی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ آج کا انسان رزق کے لیے پریشان ہے اور مغفرت سے بے فکر۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کی مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہیں، اور وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ گناہ سے آلودہ چہروں پر پرہیزگاری کی اینک لگا کر دوسروں کو جانچتے ہیں۔ زندگی میں ختم ہونے جیسا کچھ نہیں ہوتا، ہمیشہ ایک نئی راہ آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ آج کل کے رشتے سورج مکھی کے پھول جیسے ہو گئے، جدھر زیادہ فوائد ہوتے ہیں ادھر گھوم جاتے ہیں۔ آپ کے اندر کی کمی بتانے والا ہی صرف آپ کا سچا اور اچھا دوست ہوتا ہے۔ ہر وقت صرف آپ کی تعریفیں کرنے والا چاپلوس ہوتا ہے۔ ٹھیک وقت پر پیے ہوئے کڑوے گھونٹ انسان کی زندگی کو میٹھا کر دیتے ہیں۔ اچھے مزاج کی بہترین علامت یہی ہے کہ آدمی برے مزاج کو برداشت کر لے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم غلط کام کو غلط تو سمجھتے ہیں لیکن چھوڑتے نہیں۔ حرام اور حلال چیز پر کوئی لیبل نہیں لگا ہوتا، ان میں جو چیز فرق کرواتی ہے وہ ہے خوف خدا۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو کسی کے برے چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مسکراہٹ اور معذرت رشتوں کو مضبوط کرتی ہے۔ معاف کر دیا کریں، آپ کو بھی تسکین ملے گی۔ جاہل کی بکواس پر خاموش رہنا بھرپور جواب ہے۔ جو رب آپ کے گناہ کرنے پر بھی آپ کو بھوکا نہیں رکھتا، وہ گناہ پر توبہ کرنے پر کیا معاف نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا۔ وہ توبہ کو پسند کرتا ہے، آپ اللہ سے مانگیے تو صحیح۔ زندگی کا ہر اگلا لمحہ اب سے مختلف ہونے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اپنی زندگی میں کسی بھی کام کو کرتے ہوئے اپنی نیتوں کا جائزہ ہمیں ضرور لینا چاہیے کہ ہم کس کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں، جس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کریں گے، اجر اسی حساب سے ملے گا۔ جو لوگ نیتوں کو خالص کرنا سیکھ لیتے ہیں وہی دراصل کل کی زندگی میں کامیاب ہوں گے۔ کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا مگر وہ پھر بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے اچھے کی امید رکھتے ہیں، اور بے شک وہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ دوسروں کو شیطان کہنے سے کہیں بہتر ہے کہ ہم خود انسان بن جائیں۔ سوچ منفی ہو تو ہر موقع پر مشکل نظر آتی ہے، اور سوچ مثبت ہو تو ہر مشکل میں حل نظر آتا ہے۔ آنسو کا وزن تو نہیں ہوتا، پھر بھی اس کے گر جانے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں اب سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے۔